بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ پیج 517 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 218 معارف و مسائل بعض احکام جہاد، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ معارف و مسائل بعض احکام جہاد۔ مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیات میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے: کتب علیکم القتال، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض آیات قرآنی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان سبق دوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں، کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہ گار ہو جائیں گے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہے: فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات وکلا وعد اللہ الحسنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں گے، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے لائیں گے، جو کہ ہمارا ویلاگ نمبر 3 ہوگا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی۔ آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔